السلام على من لا نبي بعده محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. سمعین حضرات، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے. صحابہ کرام پریشان ہیں کہ کافی دن گزر گئے، بارش نہیں ہوئی، سبزہ اگتا، جانور خوشحالی میں آتے، یہ گرمی کی شدت یہ کم ہوتی، سبزہ جب اگتا اس سے اناج پیدا ہوتا، انسانوں کو بھی فائدہ ہوتا اور جانوروں کو بھی فائدہ ہوتا. اچانک سے آسمان کے اوپر بادل بن گئے. جب بادل بنے ممکن ہے اب آسمان سے بارش برسنا شروع ہو جائے. جب بادل بنے مورخین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کی خوشی کا عجیب ہی منظر تھا. جس چیز کی چاہت ہوتی ہے اگر اس کے ملنے کے آثارات انسان کو نظر آنا شروع ہو جائے تو انسان کی خوشی کی جو لہر ہوتی ہے وہ پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے. تو صحابہ کرام کا بھی یہی عمل تھا اور یہی انداز، خوشی اس انداز میں کہ ابھی بارش برسے گی. اچانک سے اللہ رب العالمین کی قدرت کے عجبی فیصلے ہیں. بادل چلا گیا، مدینہ سے بادل ہٹ گیا، اپنا راستہ تبدیل کر چکا ہے بادل. صحابہ کرام پریشانی کے عالم میں وہ جو خوشی تھی اب وہ پریشانی میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی. صحابہ کرام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے گئے، کہا کہ بادل بنے تھے، ممکن ہے کہ بارش آتی لیکن بادل یہ چلے گئے. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ دوبارہ یہ بادل بنا دے اور یہ بارش برسنا شروع ہو جائے. تو صحابہ کرام کا یہی جملہ کہنا ہی تھا. کیا بات ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی کس قدر اس پریشانی کے عالم میں صحابہ کرام کو تسلی دی. کتنا خوبصورت جملہ اور کس انداز میں صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی کی. وہ جو خوشی غمی میں تبدیل ہو گئی اب اس کو دوبارہ خوشی میں لانے کے لیے کس انداز میں اپنا ایک لیڈر اپنی رعایا کے ساتھ کس انداز میں وہ سلوک اور ان کے دل کے اوپر ایک خوشی کی دستک دے رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں کیا کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ بادل اگر مدینہ میں نہیں برسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ بادل کسی غیر علاقے میں جا کے برسیں گے جہاں مسلمان نہیں غیر مسلم رہتے ہیں، وہاں سے جزیہ اور ٹیکس آئے گا. پریشان نہ ہو، اگر یہ کسی مسلمان علاقے میں جا کے برسیں گے وہاں اناج پیدا ہوگا تو وہاں سے زکوٰۃ آئے گی. یہ جزیہ اور ٹیکس یہ بھی مدینے میں آئے گا، یہ زکوٰۃ بھی مدینے میں آئے گی. اب پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ بادل جہاں کہیں برسے یہ عمر کی حکومت ہے، یہ زکوٰۃ بھی مدینہ میں آئے گی اور یہ جزیہ بھی مدینہ میں آئے گا. آپ پریشان نہ ہو. کس انداز میں اور کس طرح خوبصورت طریقے سے صحابہ کرام کو تسلی. یہی عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ. علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی نے ایک واقعہ ان کا نقل کیا ہے، بڑا دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ ہے. کیا فرماتی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے ایک مرتبہ 60 درہم کا گھی خریدا. اپنے پیسوں سے 60 درہم کا گھی خریدا. خریدنے کے بعد گھر لیے. جب گھر لے آپ اندازہ لگائیں اس ٹائم کا یہ گھی خریدا ہوا کس قدر اہمیت کا حامل ہے. وہ لوگ جو بازار کے اندر گھی خریدنے جاتے ہیں یا سامان خریدنے جاتے ہیں اندازہ تو انہی کو ہے، پتہ تو انہی کو ہے کس انداز میں وہ مشکل سے اس کو خرید کے لے آتے ہیں. اس مہنگائی کے دور میں یہ گھی خریدا گیا. آپ کی بیوی نے گھی خریدا، گھر لے کے آ گئی. جب گھی گھر کے اندر موجود ہے، آئے گھر کے اندر دیکھتے ہیں گھی موجود ہے. اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ گھی کہاں سے آیا ہے. اب اندازہ لگائے گھر آتے گھر کے
اندر کوئی نئی چیز دیکھتے. یہ طریقہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ بھی گھر کے اندر آتے پوچھتے تھے کھانے کے لیے کوئی چیز ہے, یہ چیز کہاں سے ہی ہے. آپ وہ واقعہ یاد کریں جو آپ کے ایک بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے مال سے ایک کھجور اپنے منہ میں اٹھا کے ڈال لی تھی. آپ نے انگلیاں ان کے منہ میں ڈال کے اس زکوٰۃ کی کھجور کو باہر نکالا. پوچھا کہاں سے لی تھی اور کیسے خریدی. کہا زکوٰۃ کے مال سے گئی ہے. بیٹا زکوٰۃ کا مال ہمارے اوپر حرام ہے, اہل بیت کے اوپر یہ زکوٰۃ کا مال حلال نہیں ہے. پوچھ رہے ہیں کہاں سے آیا, کیسے کھا رہی ہے. یہ طریقہ مصطفیٰ ہے. تبھی تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے پوچھ رہی ہے, کہتے ہیں یہ گھی کہاں سے آیا. بیوی نے آگے سے جواب دیا, اے میرے سر کے تاجہ اور امیر المؤمنین, یہ گھی میں نے اپنی ذاتی پیسوں سے خریدا ہے. اپنے ذاتی جو میرے پیسے ہیں جو آپ مجھے خرچے کے طور پہ دیتے ہیں, یہ میں نے اسی سے خریدا ہے. آپ کے پیسوں کو بھی میں نے ہاتھ نہیں لگایا, آپ کے درہم و دینار کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا. جو میرے ذاتی پیسے ہیں, جو میری ذاتی منی پاکٹ ہے, میں نے اسی سے یہ گھی خریدا ہے اور گھر لے کے یہ گھی رہی ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کیا کہتے ہیں, حق تو یہ بنتا تھا, حق یہ بنتا تھا کہ گھر میں گھی آیا ہے, بیوی لے کے آئی ہے, خرید کے آئی ہے, حق بنتا ہے اپنے پیسوں سے, بیت المال سے نہیں. حق تو یہ بنتا تھا بیوی نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے, اس کو کھا لیتے ہیں, اس کو استعمال کر لیتے ہیں. بیوی کی طرف سے ایک تحفہ ہے, اس کو استعمال کرنا خوشی کی علامت ہے. حق تو یہی بنتا تھا, لیکن انداز طریقہ ہی کچھ الگ ہے, انداز گفتگو ہی کچھ الگ ہے, انداز کھانا ہی کچھ الگ ہے. کیا کہتے ہیں کہ میں اس ٹائم تک, اس وقت تک اس گھی کو استعمال نہیں کروں گا جب تک میری رعایا کے سارے لوگ شکم و سیر نہیں ہو جاتے. عام کھانوں سے میں اس گھی کو چکھوں گا بھی نہیں اور اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں. جب یہ سارے لوگ شکم و سیر ہو جائیں گے پھر میں اس گھی کی طرف آؤں گا. آپ اندازہ لگائے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیسوں سے, بیت المال کا نہیں ہے اور اپنی ذاتی پیسوں سے نہیں, بیوی کی طرف سے تحفہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اپنے ہمسایوں کا اتنا خیال, اپنی رعایا کا اتنا خیال, اپنے رشتہ داروں کا اتنا خیال اور غریب طبقے کا اتنا خیال. امیر المومنین ہے, گھر کے اندر ذاتی پیسوں سے چیزیں ہی ہے لیکن استعمال نہیں کر رہے. کہا کہ یہ غریب جو میرے لوگ ہیں, یہ ہمسائے ارد گرد میرے پاس موجود ہے, جب تک یہ پیٹ بھر کے نہیں کھا لیں گے اس تک میں استعمال نہیں کروں گا. یہ آپ کا خوف ہے, استعمال نہ کرنے کی وجہ سے یہ آپ کا دل کے اندر خوف ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. تبھی تو آپ کہتے تھے کہ دریائے فرات کی کنارے کے اوپر ایک بکری کا بچہ, ایک روایت کے اندر آتا ہے کٹیا کا بچہ اگر مر جائے, عمر بن خطاب کی دور کے اندر اگر یہ مر جائے, سوال کیا جائے, پوچھا جائے, میں کیا جواب دوں گا. یہ دریائے فرات کہاں اور مدینہ کے اندر دارالحکومت ہے, کتنا سفر ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ طویل سفر کی مثال کیوں دی ہے. کہا قریب کی طرف تو سارے دیکھتے ہیں, دور والوں کی طرف نہیں دیکھتے. یہ دور کی مثال دے کے آج کے ایک وقت کے چھوٹا ہے یا بڑا ہے, کسی بھی عہدے پہ ہے, اسے سمجھا دیا ہے, سبق دے دیا ہے. اپنے قریب نہیں دیکھنا, دور والوں کی طرف بھی دیکھ لینا ہے تاکہ وہ بھی آپ کی رعایا کے اندر شریک ہے. یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا یہ واقعہ, اور آپ اندازہ لگائیں کس قدر آپ کے دل کے اندر یہ خوف خدا ہے. تبھی تو آپ یہ کہتے تھے کہ آسمان سے ایک فرشتہ ہے آ کر یہ کہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی ساری امت جنت کے اندر جائے گی اور مجھے اس قدر خوف ہے کہ ایک شخص آپ کی امت کا وہ جہنم میں جائے گا. اللہ کے رسول, یہ میں عمر نہ ہوں وہ جہنم میں جا رہا ہوں. آپ کی ساری امت جہنم میں جائے گی اور میرا ایمان اور یقین اس قدر ہے کہ ایک شخص آپ کی
امت کا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایمان اور میری امید اور یقین یہ ہے وہ جنت کے اندر جانے والا وہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خوف اور یہ امید کی مثال ہے۔ اس حکمران سے اور اس خلیفہ ثانی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہم بڑے وقت کے حکمران تو نہیں ہیں، لیکن اپنے گھر کے وقت کے حکمران تو ضرور ہیں، اپنے بیوی بچوں کے حکمران تو ضرور ہیں، اور اپنے ہمسایوں یا رشتہ داروں کے حکمران تو ضرور ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے جس حد تک ہماری سوچ ہے، جس حد تک ہماری طاقت ہے، اور جس حد تک ہم اپنے رعایا کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، آپ کا یہ طریقہ اور عمل ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔